ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کینسر کی، آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقتدار، زندگی میں ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کی بنا پر کینسر کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کا مطلب یہ وجوہات کون سی ہو سکتی وہ وجوہات، اوکے۔ سب سے جو بڑی ایسوسیشن یا سب سے اسٹرانگ ایسوسیشن کینسر کی کسی چیز کے ساتھ ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کے ساتھ ہے۔ تو سگریٹ اسموکنگ چھوڑ کے ڈیفینیٹلی کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ سگریٹ اسموکنگ کے ساتھ بہت سارے کینسرز کی ایسوسیشن ہے۔ ہیڈ اینڈ نیک مطلب زبان کا، گلے کا کینسر، کھانے کی نالی کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر۔ ہم سمجھتے ہیں صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا تعلق ہے، لیکن معدے کا کینسر، پینکریاز، لبلبہ جسے کہتے ہیں اس کا کینسر، بلیڈر کا، پیشاب کا جو مثانہ ہوتا ہے اس کا کینسر۔ تو سب سے جو اسٹرانگ ایسوسیشن ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کی ہے۔ تو سگریٹ اسموکنگ کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کینسر کی وجوہات ہیں ہمارے ملک میں، جس طرح ابھی بات ہوئی، ہیپیٹائٹس بہت کامن ہے، اور یہ ایک قابل علاج مرض ہے۔ جو ہے ہمارے ہاں ہیپیٹائٹس سی زیادہ کامن ہے، اور اس کی وہ اسٹرین پائی جاتی ہے جس کی اگر پراپر ٹریٹمنٹ لے لی جائے تو 70% لوگ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کاز ہے جس سے کہ بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں لوگ نسوار زبان میں رکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، تو نسوار کے ساتھ بھی، اور پان کے ساتھ، کراچی والی سائڈ پہ پان بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو نسوار اور پان سے زبان کا کینسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ بچا جا سکتا ہے، اور یہ کینسر کا سبب بنتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف کارسینوجنس آئیڈینٹیفائی کیے گئے، جن میں سے جیسے اسموکنگ کی آپ نے بات کی، اور چیویبل ٹوبیکو کی۔ ٹوبیکو کے حوالے سے ہی میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا کہ ایک شخص اپنی عمر کی انتہا تک پہنچ گیا ٹوبیکو کا استعمال کرتے ہوئے، اس کو کینسر ڈائگنوز نہیں ہوا، جبکہ ایک اور انسان جو کہ کرتا تھا اور ابھی اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس میں کینسر کا معاملہ سامنے آ گیا۔ تو اس تفریق کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو فوراً یہ معاملہ یا یہ بیماری لگ سکتی ہے، جبکہ دوسرے کو کافی عرصے تک نظر نہیں، مطلب اس کو متاثر نہیں کرتی؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو سگریٹ اسموک ہے، اس میں نکوٹین سب سے زیادہ، ایکچولی بہت سارے کارسینوجنز ہیں۔ کارسینوجن وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ بہت سارے کارسینوجنز بذات خود کینسر نہیں کرتے، یہ باڈی میں جا کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، لیور میں یا ایون لنگس کے اندر بھی۔ کچھ ایسے انزائمز ہیں جو کہ ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کی شکل کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص جن میں کینسر نہیں ہو رہا یا دیر سے ہو رہا ہے، ممکن ہے ان کے اندر وہ جو ایکٹیویشن کا پروسیس ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اس شخص کے نسبت جس کو جلدی کینسر ہو گیا، اس میں وہ جو اس کی نکوٹین کی یا باقی کارسینوجنس کی میٹابولزم تھی وہ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ ان میں وہ کینسر کا سبب بن گیا۔ تو کیا اس میں جینیٹکس کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے انسان کی؟ جینیٹکس کا ڈیفینیٹلی رول ہے کینسر کے اندر، لیکن بہت زیادہ کینسرز جینیٹکس سے متعلق نہیں ہوتے۔ جینیٹیکلی وہ کینسرز ٹرانسمٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک خاندان میں بہت سارے لوگوں کو ہو جاتے ہیں، تو کچھ خاندان پرون ہوتے ہیں کینسر کے لیے، اور ان میں ان کینسرز کا رسک زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمارے ملک میں بریسٹ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس میں جینیٹکس کا رول کافی زیادہ ہے، بلکہ ہمارے ہاسپٹل میں ریسرچ کی گئی اور بہت سارے کشمیری خاندان اور لاہور کے ارد گرد ایریاز میں ایسے خاندان موجود دیکھے، ان کو ڈسکور کیا جن کے اندر وہ کینسر کا انسیڈنس زیادہ ہے، اور ان میں وہ خاص قسم کی جینز پائی گئیں جو کہ کینسر بننے کا سبب بنتی ہیں۔ جینز کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک ریسیپی بک ہوتی ہے، کھانا بنانے کی ایک پکوان ہوتا ہے، پکوان کی کتاب جو ہوتی ہے، جی بالکل۔ تو اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ پھر باقی فیملی ممبرز میں بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس خاندان میں وہ کینسرز دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب،
تشخیص کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کینسر کی بہتر تشخیص کی خاطر اس کی سٹیجنگ بھی کی جاتی ہے. کس طرح کے انویسٹیگیشنز یا لیبس وغیرہ کروائی جاتی ہیں؟ تشخیص میں سب سے پہلے جو ہے نا انویسٹیگیشن سے پہلے ہسٹری اینڈ ایگزامینیشن، جو کہ ایک بیسک پرنسپل ہے میڈیسن کا. سو اس میں ایک تو اگر پیشنٹ کے سمٹمز ہیں کہ پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، لنگ کینسر کا آپ دیکھ لیں کہ اسموکر ہے، اس کو کھانسی ہوئی ہے جو کہ سیٹل نہیں ہو رہی آرڈنری دوائیوں سے، ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہے تو ڈاکٹر کی پھر ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کی ہسٹری ڈیٹیل لے، اسموکنگ کی ہسٹری لے، کتنا سگریٹ پیتا ہے، سمٹمز کی ہسٹری، کھانسی کے ساتھ بلغم ہے، خون تو نہیں آ رہا، ویٹ لاس تو نہیں ہے. سو ہسٹری ڈیٹیل ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ایگزامینیشن کہ آپ معائنہ کریں صحیح طریقے سے. ان دونوں چیزوں سے ہی آپ کو اگر اچھی طرح سے کریں تو آپ اس وقت ایک کلینکل سسپیشن آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں اٹ از پاسبل کہ کینسر ہو سکتا ہے. نیکسٹ چیز ہے کہ سمپل تھنگس فرسٹ، کہ کھانسی کے ساتھ پیشنٹ آیا ایگزامن کر کے پھر ایٹ لیسٹ ایک ایکس رے چیسٹ کریں. ایکس رے چیسٹ ٹھیک ہے کہ 100% سینسیٹیو تو نہیں ہے، لیکن 70% اور 100 چانس ہے 80% کہ کوئی اگر مشکل ہو رہی ہے یا کوئی اس میں لنگ میں دھبا آ جاتا ہے. اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہے کینسر، پھر اس کے علاوہ اب پاکستان میں ایکچولی ہمارے پاس بہت ساری ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں، تقریباً ہر شہر میں موجود ہیں، جس میں پھر سی ٹی اسکینز آ جاتے ہیں. اگر بلغم آ رہی ہے تو بلغم کا ٹیسٹ کیا جائے، خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈز ہو سکتے ہیں کہ پیٹ میں کوئی سمٹمز ہو رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ اسکین بڑا سمپل ہوتا ہے، بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. سو فرسٹ اسٹیپ وہ ہے. اگر ایک عورت ایک گلٹی کے ساتھ آتی ہے تو اس میں اگین پہلے اس کی ہسٹری، ایگزامینیشن، پھر اس کے بعد اس کا میموگرام کرتے ہیں. ینگر پیشنٹ ہے تو اس عورت ہے تو اس کی الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں نظر آ رہا لیکن کلینکل سسپیشن ہے، ایم آر آئی بریسٹ کا ہو سکتا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینسر کہاں کا ہے، اس کے مطابق پھر اس کی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں امیجنگ، جس میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکینس، ایم آر آئی اسکینس، ایون پیٹ اسکین جو کہ ہمارے پاس ہے شوکت خانہ میں موجود، وہ لمفوماز وغیرہ کے لیے ہم پیٹ اسکین روٹینلی کراتے ہیں. سو اس پہ منحصر ہے کہ کس ٹائپ کا کینسر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں. اس میں ایکس ریز وغیرہ کے بعد نیکسٹ چیز ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کو ایک دھبا نظر آ گیا یا ایک گلٹی فیل ہوئی ہے. فائنل جو ہمارا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اس کا ہم ٹکڑا لے کے اس جسے بایوپسی کہتے ہیں یا نیڈل ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو پھر خوردبین کے نیچے پیتھولوجسٹ رکھتا ہے اور اس پہ وہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں یہ کینسر کے خلیات ہیں یا نہیں. ایک دفعہ وہ ہو جائے پھر سٹیجنگ کے لیے ڈپینڈ، بریسٹ کینسر ہے تو اس کی سٹیجنگ کے لیے پھر آپ نے اگر ایکس رے چیسٹ کا کرانا ہے، الٹرا ساؤنڈ، بون سکینز. لمفوما ہے تو پھر ہم زیادہ سکینز کراتے ہیں. چیسٹ کا اگر لنگ کا کینسر ہے تو سی ٹی چیسٹ، ایبڈومن اکارڈنگلی. کئی دفعہ سانس کی نالی میں ٹیوب ڈال کے برونکوسکوپی کرتے ہیں، کئی دفعہ چھاتی میں چھوٹا سا ہول کر کے تو ویڈیو اسسٹڈ بایوپسیز کر سکتے ہیں. سو بڑے ہمارے پاس میرے خیال میں بڑے ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں، ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لیول پہ چاہیے کہ زیادہ ان کو پروموٹ کیا جائے، کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پیشنٹس کی اپروچ ہونی چاہیے ٹو دا رائٹ فزیشن. سو اگر ایک جنرل فزیشن پیشنٹ کو دیکھتا ہے، دیٹ فزیشن شوڈ نو کہ نیکسٹ کس کو ریفر کرنا ہے، اور اسپیشلسٹ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بایوپسی آپ نے بتایا یہ میرے خیال سے ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے، بالکل، جس کے اوپر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے یہ سوال بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ جس چیز پر اندیشہ تھا وہ کینسر ہے یا نہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر رکاوٹیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. ابتدا سے ہی لوگ بایوپسی سے ڈر جاتے ہیں، وہ کرواتے نہیں ہیں ٹیسٹ، یا یوں سمجھنا کہ ان کی مثال اس کبوتر کی طرح ہو جاتی ہے جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. بایوپسی کے حوالے سے جو اندیشے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے ویسٹ کے اندر ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ انفیکشن ہو جائے گا، اسی طرح سے ہمارے ہاں جو خیالات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوہا لگنے سے کینسر جسم میں پھیل جائے گا. کیا یہ اس عمل کے نتیجے میں ممکن ہے، یا یہ خیالات ان کے پیچھے کوئی سچائی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اب جب تک بایوپسی نہیں کریں تو آپ اس کو ٹریٹ ہی نہیں کریں گے. اور اس میں تو بایوپسی تو ایک بہت چھوٹا ٹیسٹ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی ڈیفیکلٹ سی، اوکیجنلی ہوتا ہے کہ مشکل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ ٹیومر ہے. لیکن اگر ایزیلی جیسے لمف نوڈ ہے یا اگر دودھ کوئی گردن میں یا کہیں فیل ہو رہا ہے، اس میں خالی نیڈل ڈال کے بھی کئی دفعہ آپ کرتے ہیں تو وہ نیڈل ٹیسٹ، اس میں تو مریض کو کوئی درد نہیں ہوتی.
اگر اس سے نکالنا ہے اگر دودھ، وہ بھی کوئی میجر سرجری نہیں ہے، مائنر ہوتی ہے، اس میں کوئی عام طور پہ 95% سے بھی زیادہ کم کوئی رسک نہیں ہے. سو اس میں اور ظاہر ہے کہ جو بھی پروسیجر کرے گا سرجن کرے گا وہ دیکھ کے ان کو ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ دل میک شور کہ نہ کوئی کمپلیکیشن ہو. تو اس سے تھوڑی سی تکلیف سے یا درد سے ڈرنے کے لیے اگر آپ کینسر کا ڈائگنوسس مس کر دیں تو اس میں بہت ہی ٹریجک سچویشن ہے نا. تو بڑے کافی ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی بہت غلط سے ایک غلط فہمیاں ہوئی ہیں پیدا، جن کو ہمیں چاہیے کہ کریکٹ کریں کہ جیسے کہ سسپیشن ہونا پہلی چیز ہے ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر کو چاہیے کہ صحیح سٹیپ لے، بایوپسی کرائے، اینڈ ڈاکٹرز کو ہمیں سب کو چاہیے کہ پیشنٹ کو بتائیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. بریسٹ کینسر اگر آپ فرسٹ اسٹیج میں ڈائگنوز کر لیں 90% سروائیول ہے، لیکن آپ اسٹیج 4 میں کریں گے تو گوز ڈاؤن ٹو اباؤٹ 10 to 20%. 5 year سروائیول کی میں بات کروں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.